بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 172 میں کتاب الآداب فصل 40 سے حدیث نمبر 4660 سے 62 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتهى احدكم الى مجلس فليسلم فان بدأ له ان يجلس فليجلس ثم اذا قام فليسلم فليست الاولى باحق من الاخرة. رواہ الترمذی و ابو داود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں نبی کریم نے ارشاد مقدس فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں پہنچے تو پہلے سلام کرے اور پھر اگر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، نیز جب کھڑا ہو تو اس وقت بھی سلام کرے، کیونکہ پہلے سلام کرنا دوسرے سلام کرنے سے زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ ترمذی اور ابو داود کی روایت ہے. ملاقات اور رخصت کے وقت سلام کرو، اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اشارہ فرمایا ہے. اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی راوی ہیں. وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا خیر فی جلوس فی الطرقات الا لمن هدى السبیل ورد التحیہ وغض البصر واعان علی الحمولہ. رواہ فی شرح السنہ وذکر حدیث ابی جریج فی باب فضل الصدقۃ شرح السنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے ارشاد گرامی فرمایا، راستوں پر بیٹھنا کوئی اچھا کام نہیں ہے. ہاں، جو شخص راستہ بھولے ہوئے یا اندھے کو راستہ بتلائے، سلام کا جواب دے، حرام چیزوں کو دیکھنے سے آنکھوں کو بند رکھے اور اس شخص کی مدد کرے جو بوجھ لادے ہوئے ہو، تو ایسے شخص کا راستے پر بیٹھنا گوارا ہے، یعنی جائز ہے. شرح السنہ اور ابی جریج کی روایت باب فضل الصدقہ میں نقل کی جا چکی ہے. الحمولہ یہ اس جانور کو کہتے ہیں جس پر بوجھ لادا جاتا ہے. مطلب یہ کہ راستے میں بیٹھنے کا حق اس شخص کو حاصل ہے کہ وہ یہ کام بھی کرے کہ کسی مجبور شخص کے ساتھ مدد کر کے اس کی سواری پر اس کا سامان لاد کر رکھے. اگر ایسا نہیں کرتا تو فضول راستے میں بیٹھا نہ کرے. گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ راستے میں اگر بیٹھنا ہے تو پھر راستے کے حقوق ادا کرو. اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. اس باب کی فصل 40 شروع ہو رہی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ الروح عطس فقال الحمد للہ فحمد اللہ بإذنہ فقال له ربه يرحمك الله يا آدم اذهب إلى أولئك الملائكة إلى ملائم منهم جلوس فقل السلام عليكم
فقال السلام عليكم قالوا عليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال إن هذه تحيتك وتحية بنيك بينهم فقال له الله ويداه مكبودتان اختر أيتهما شئت فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة ثم بسطها فإذا فيها آدم وذريته فقال أي رب ما هؤلاء قال ذريتك فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل أدبأهم أو من أدبائهم قال يا رب من هذا قال هذا ابنك داود وقد كتبت له عمره 40 سنة قال يا رب زد في عمره قال ذلك الذي كتبت له قال أي رب فإني قد جعلت له من عمر 60 سنة قال أنت وذاك قال ثم سكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها وكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت قال له آدم قد عجلت قد كتب لي 1000 سنة قال بلى ولكنك جعلت لابنك داود 60 سنة فجاهدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد مقدس فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا تو ان کے جسم میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، اس طرح انہوں نے اللہ کی توفیق و اجازت سے خدا کی حمد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حمد کے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور پھر فرمایا کہ آدم فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور کہو السلام علیکم۔ چنانچہ حضرت آدم ان فرشتوں کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا۔ فرشتوں نے جواباً کہا علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کے بعد حضرت آدم اپنے پروردگار کے پاس آئے، یعنی اسی جگہ لوٹ کر واپس آئے جہاں پروردگار نے ان سے کلام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی دعا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اس کے دونوں ہاتھ بند تھے کہ ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ حضرت آدم نے کہا میں نے اپنے پروردگار کے داہنے ہاتھ کو پسند کر لیا اور پروردگار کے دونوں ہاتھ داہنے بابرکت ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو کھولا۔ حضرت آدم نے کیا دیکھا کہ اس میں آدم اور آدم کی اولاد کی صورتیں تھیں۔ انہوں نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے؟ پروردگار نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہے۔ حضرت آدم نے یہ بھی دیکھا کہ ہر مسلمان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے۔ پھر ان کی نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو سب سے زیادہ روشن تھا یا ان میں کے روشن ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ حضرت آدم نے پوچھا میرے پروردگار یہ کون ہے؟ پروردگار نے فرمایا اے آدم یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے اور میں نے اس کی عمر 40 سال لکھی ہے۔ حضرت آدم نے کہا پروردگار اس کی عمر کچھ اور بڑھا دیجئے۔ پروردگار نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کو میں اس کے حق میں لکھ چکا ہوں۔ حضرت آدم نے کہا مولا اگر اس کی عمر لکھی جا چکی ہے تو میں اپنی عمر سے 60 سال اس کو دیتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا تم جانو اور تمہارا کام جانے، یعنی تم اس معاملہ میں مختار ہو۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت آدم جنت میں رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، پھر ان کو جنت سے زمین پر اتارا گیا اور حضرت آدم برابر اپنی عمر کے سالوں کو گنتے رہے یہاں تک کہ ان کی عمر 940 سال ہوئی۔
موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے ان کے پاس آیا۔ حضرت آدم نے اس سے کہا تو نے جلدی کی، میری عمر تو 1000 سال مقرر کی گئی ہے۔ فرشتے نے کہا بالکل صحیح ہے، لیکن آپ نے اپنی عمر کے 60 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے ہیں۔ حضرت آدم نے اس سے انکار کیا اور ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ نیز حضرت آدم اس ممانعت کو بھول گئے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے مشہور درخت کا پھل کھانے سے متعلق تھی، اور ان کی اولاد بھی بھولی تھی۔ تاجدار انبیاء نے فرمایا اس دن سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ گویا سلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے۔ اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ادواؤ یعنی سب سے زیادہ چمکدار اور روشن تھے۔ یہ حضرت داؤد کی جزئی فضیلت تھی، اور شاید حضرت آدم کا ان کی طرف متوجہ ہونا وہ قلبی میلان اور مناسبت ہو جو دونوں میں خلافت عرضی کی وجہ سے تھی، کیونکہ حضرت آدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ الگ رکھا اور خلافت کا الگ رکھا۔ حضرت داؤد میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سلسلہ جمع فرما دیا۔ اسی طرح ان کے بعد بھی نبوت کے ساتھ خلافت کا عہدہ اکٹھا کیا گیا۔ 60 سنہ یعنی 60 سال دینے کی بات ہے، جبکہ مشکات کے باب الایمان بالقدر میں 40 سال کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ احادیث میں تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ 40 سال دینے والی بات زیادہ واضح اور راجح ہے۔ 60 سال کے بعد کسی راوی سے سہو ہو گیا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ حضرت آدم نے عمر دے کر پھر انکار کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم نے قصد و ارادہ سے یہ انکار نہیں کیا، بلکہ آپ بھول گئے تھے۔ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔